قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے جسے 1400 سال پہلے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس میں ماضی، حال اور مستقبل کا ذکر ہے۔ بلا شبہ اس کا ایک ایک لفظ سچائی پر مبنی ہے، اور 1400 سال بعد قرآن پاک کے وہ حقائق جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق سچ ثابت ہوئے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ڈسکوری پین چینل میں خوش آمدید۔ نمبر 1، واٹر یعنی پانی۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ عرب کے ریگستانوں میں جہاں پانی قلیل مقدار میں موجود تھا، یہ قیاس کرنا مشکل تھا کہ زندگی کی بنیاد پانی پر مشتمل ہے۔ یہ صرف مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد ہی معلوم ہوا کہ تمام جاندار چیزیں زیادہ تر پانی پر مشتمل ہیں، اور 1400 سال پہلے قرآن پاک میں یہ حقیقت پہلے ہی بیان کر دی گئی۔ نمبر 2، کائنات کی بگ بینگ تھیوری۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کیا۔ 1929 میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے ہبل کا قانون پیش کیا، جس کے مطابق تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے فاصلے کے تناسب سے دور جا رہی ہیں، یعنی جتنی دور کہکشائیں ہوں گی وہ اتنی ہی تیزی سے حرکت کریں گی۔ اس دریافت نے بگ بینگ تھیوری کی بنیاد رکھی، جس کے مطابق 12 سے 15 ارب سال پہلے کائنات ایک نہایت گرم اور گنجان نقطے سے وجود میں آئی، اور ایک بڑے دھماکے بگ بینگ کے نتیجے کے بعد پھیلنا شروع ہوئی۔ 1965 میں ماہر فلکیات آرنو پینزاس اور رابرٹ ولسن نے ایک دریافت کی جس نے بگ بینگ تھیوری کو مزید تقویت دی، اور اس پر انہیں نوبل انعام بھی ملا۔ حیرت انگیز طور پر قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی یہ حقیقت بیان کر دی تھی کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ تھے، پھر اس کے بعد یہ جدا ہوئے اور پھیلنا شروع ہوئے۔ نمبر 3، کائنات کی دی بگ کرنچ تھیوری۔ سورہ الانبیاء میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے ایک کاغذ پہ لکھی گئی تحریر۔ جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے۔ یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے، بے شک ہم ضرور اسے پورا کریں گے۔ یہ آیت بگ کرنچ تھیوری کے نظریے سے مطابقت رکھتی ہے، جو کہ بیان کرتا ہے کہ کائنات بالآخر بلیک ہولز کے ذریعے کھینچ لی جائے گی اور دوبارہ ایک چھوٹے اور بے حد گھٹے ہوئے ماس میں تبدیل ہو جائے گی۔ بلا شبہ بگ کرنچ ان سائنسی مفروضوں میں سے ایک ہے جو کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ یہ نظریہ آئنسٹائن کے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر مبنی ہے۔ اگر بگ بینگ یہ وضاحت کرتا ہے کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا، تو بگ کرنچ یہ بیان کرتا ہے کہ اس کا انجام کیسے ہوگا، اور یہی وہ حقیقت ہے جو کہ قرآن نے صدیوں پہلے نہایت خوبصورتی سے بیان کر دی تھی۔ نمبر 4، علم جنین یعنی ایمبریالوجی۔ سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اسے ایک نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھا، پھر نطفے کو علقہ یعنی خون کا ایک لوتھڑا بنایا، پھر علقہ کو مضغہ یعنی ایک شکل دی۔ یہ حقیقت جدید سائنس کے ذریعے ثابت ہوئی۔ پروفیسر ایمریٹس کیتھ ایل مور، جو کہ علم ایمبریالوجی کے مشہور ترین سائنسدانوں میں سے ایک ہیں، کہتے ہیں، یہ بالکل واضح ہے کہ یہ معلومات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے بہت پہلے ہی دے دی گئی تھی، اور ایسی معلومات صدیوں بعد سچ ثابت ہوئیں۔ نمبر 5، دی اسکائی پروٹیکشن یعنی آسمان کی حفاظتی تہ۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا مگر وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ زمین کے گرد موجود فضا سورج کی خطرناک شعاؤں سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ اگر یہ حفاظتی تہ نہ ہوتی تو زمین کا درجہ حرارت
خلا جیسا، یعنی کہ -270 ڈگری سے -556 ڈگری سیلسیس تک ہوتا۔ اور آج 1400 سال بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارا آسمان ہماری زمین کے اوپر ایک حفاظتی تہہ ہے جو ہماری زمین کو مختلف قسم کی شعاعوں اور آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 6، آئرن یعنی لوہے کی آسمان سے آمد۔ سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت ہے اور انسانوں کے لیے فائدے ہیں۔ اس آیت میں لوہے کو نازل کرنے کا ذکر ہے، اور نازل وہی چیز ہوتی ہے جو کہ زمین پر پہلے سے موجود نہیں ہوتی، جیسا کہ قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ جدید تحقیق کے مطابق زمین پر موجود لوہا قدرتی طور پر نہیں بنا، بلکہ اربوں سال پہلے خلا سے آئے ہوئے شہاب ثاقب کے ذریعے زمین پر پہنچایا گیا، اور اس بات کو اللہ پاک نے اپنے کلام قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ نمبر 7، دی میٹنگ آف دی سیز، دو سمندروں کا ملاپ۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ دو سمندروں کا ذکر فرماتے ہیں جن کے درمیان میں ایک پردہ ہے اور ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے اور نہ ہی آپس میں ملتے ہیں۔ یہ سمندر ڈنمارک میں موجود ہے، جو کہ نارتھ سی اور بیلٹک سی کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ ان دونوں سمندروں کا پانی درجہ حرارت، نمکیات اور کثافت میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے، اور ان دونوں سمندروں کا پانی چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتا۔ نمبر 8، سن موونگ ان آربٹ، سورج کی گردش۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک مدار میں گھوم رہے ہیں۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج ساکن ہے، لیکن اب سائنس ثابت کر چکی ہے کہ سورج اور دیگر سیارے مسلسل حرکت میں ہیں اور ایک مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ پاک نے اپنے کلام میں 1400 سال پہلے اس بات کو واضح کر دیا۔ نمبر 9، ماؤنٹینز ایز سٹیکس، پہاڑوں کی میخیں۔ سورہ النباء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں؟ جدید تحقیق کے مطابق پہاڑوں کی جڑیں زمین کی تہہ میں گہری ہوتی ہیں، جو کہ زمین کو استحکام فراہم کرتی ہیں، اور یہ بات آج سائنس نے ثابت کر دی، جو کہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بیان ہو چکی ہے۔ نمبر 10، ایکسپینشن آف دی یونیورس، آسمانوں اور خلا کا پھیلاؤ۔ سورہ الزاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا، اور بے شک ہم ہی اس سے وسعت دینے والے ہیں۔ مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتے ہیں کہ کائنات کے پھیلنے کی دریافت 20ویں صدی میں عظیم فکری انقلاب ہے، اور یوں سائنس نے یہ ثابت کیا کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور حیرت انگیز طور پر قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ نمبر 11، پین ریسپٹرز، درد کا احساس۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہم انہیں جہنم کی آگ میں جھونکیں گے، جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم انہیں نئی کھال دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ درد اور احساس کا تعلق صرف دماغ سے ہے، لیکن جدید سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جلد میں درد محسوس کرنے والے خصوصی پین ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ ریسپٹرز نہ ہوں تو انسان کو درد محسوس نہ ہو، اور اس آیت میں واضح دلیل ہے کہ درد کا احساس جلد میں موجود محسوس ریسپٹرز کے ذریعے ہوتا ہے، جو جدید سائنس کی تصدیق شدہ حقیقت ہے اور قرآن کے سائنسی معجزات میں سے ایک اور درخشاں مثال ہے۔ نمبر 12، انٹرنل ویوز ان دی اوشنز، سمندروں کی اندرونی لہریں۔ سورہ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ان کے اعمال اس گہرے سمندر کے اندھیروں کی طرح ہیں جسے موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، جن کے اوپر مزید موجیں ہوں اور ان کے اوپر بادل ہوں،
اندھیروں پر اندھیرے چھائے ہوئے ہوں، جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالیں تو وہ اسے بھی نہ دیکھ سکیں، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ یہ حیرت انگیز سائنسی حقیقت ہے جو کہ قرآن میں 1400 سال پہلے بیان کی جا چکی ہے، مگر جدید سمندری سائنس اوشینوگرافی نے حال ہی میں اس کی تصدیق کی۔ سمندری ماہرین کے مطابق پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ سمندری لہریں صرف سطح پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن اب یہ دریافت ہو چکا ہے کہ سمندر کے اندرونی حصے میں بھی ایسی لہریں موجود ہوتی ہیں جو کہ سطح کے نیچے بنتی ہیں۔ یہ لہریں انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتیں اور انہیں صرف جدید سائنسی آلات کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ سائنسی حقیقت قرآن کے معجزاتی علم کا ایک اور ثبوت ہے جو صدیوں پہلے بیان کر دیا گیا۔ نمبر 13، فرنٹل لوب یعنی پیشانی۔ سورہ علق میں ایک ظالم اور جابر قبائلی سردار ابو جہل کے قصے میں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، اللہ نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے ایک آیت نازل فرمائی، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑ لیں گے، جھوٹی گناہگار پیشانی۔ ایک کتاب ایسنشلز آف اٹانومی اینڈ فزیالوجی کے مطابق پیشانی یعنی دماغ کا فرنٹل ایریا وہ حصہ ہے جو کہ محرکات، منصوبہ بندی اور حرکت کے آغاز کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ تمام افعال دماغ کے پری فرنٹل حصے میں انجام پاتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جھوٹ بولنے کا عمل بھی دماغ کے اس فرنٹل حصے پر مبنی ہے۔ پینسلوینیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جب رضاکاروں کو ایک کمپیوٹرائز مشین کے ذریعے جھوٹ بولنے پر نوٹس کیا گیا تو یہ بات واضح ہوئی کہ جھوٹ بولنے کا دار و مدار انسان کے دماغ کے فرنٹل حصے یعنی پیشانی پر مبنی ہوتا ہے۔ یوں قرآن پاک کی یہ بات بھی سچ ثابت ہوئی۔ بے شک قرآن پاک علم ہدایت ہے جو کہ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ جس طرح سورج روشنی فراہم کر کے آنکھوں کو دنیا دیکھنے کے قابل بناتا ہے، اسی طرح علم اللہ کے نشانات کو دیکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں بیان کردہ اور بھی کئی حقائق مستقبل میں انسانوں پر ظاہر ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو ڈسکوری پین چینل کو سبسکرائب کر لیں۔